محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دین میں کسی بھی طرح کی کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ قرآن شریف کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی بھی شخص سے فورسفلی کوئی کام کرانے کا کنسپٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس حقیقت کے باوجود اسلام کو لے کر پوری دنیا میں طرح طرح کے پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں۔ عالمی پیمانے پر، عالمی سطح پر پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، جبکہ وہ مسلمانوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اور میں بہت کلیئرلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات کو مسلمانوں کی آج کی زندگی سے آپ کمپیئر مت کیجئے۔ مسلمان آج کے وقت میں جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس کو اسلام کی تعلیمات مت سمجھیے، اس لیے کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ الحمدللہ ایسی ہیں، میں یقین کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کسی کو بھی اسلام کی کسی تعلیم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو آپ حقیقت کی نظر سے سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پڑھیے تو صحیح، تب آپ کو معلوم ہو۔ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر کے اسلام کی تعلیمات کا فیصلہ مت کیجیے۔ بھئی مسلمانوں کی زندگی تو آج کے وقت میں طرح طرح کی گزر رہی ہے۔ مسلمان تو جھوٹ بھی بولتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیم ہے، بالکل صریح تعلیم ہے، بالکل واضح یہ حکم ذکر کیا گیا اسلام کے اندر کہ الکذب رأس کل خطیئہ، کہ جھوٹ ہر برائی اور ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا، گناہ کبیرہ قرار دیا گیا اسلام کی تعلیم کے مطابق، لیکن مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمان تو آج کے وقت میں سود بھی کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر سود کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اسلام کی تعلیم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو، سودی کاروبار کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ لیکن مسلمان سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، مسلمان تو وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنا ایک گناہ ہے۔ مسلمان تو آج کے وقت میں شراب بھی پی رہے ہیں، جبکہ اسلام نے شراب پینے کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں انصاف پسند لوگوں سے، میرے بھائی آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے۔ آپ آج کے مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر اس سے اسلام کی تعلیمات کو کمپیئر مت کیجئے، اور آج کے مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر آپ پوری دنیا میں عالمی سطح پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ اسلام کی ایک تعلیم ہے،
مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت ہے نماز. سب سے اہم عبادت ہے نماز. اور نماز پڑھنے سے پہلے ہر مسلمان کو صفائی ستھرائی کا اور پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ ہر مسلمان نماز پڑھنے سے پہلے جو صفائی ستھرائی کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اس کو وضو کہتے ہیں. جب نماز سب سے اہم عبادت ہے تو اس اہم عبادت سے پہلے اس کو ادا کرنے کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ بھی عبادت ہوگا یقیناً. اور عبادت کے اندر تو سب کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن نہیں. اب جو وضو کی عبادت ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے، تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وضو میں فضول خرچی نہ کریں. یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائی، کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں ایک عبادت ہے، اس عبادت میں آپ نے پانی بہانے کا خیال رکھنا ہے اور اس انداز سے آپ نے وضو کرنا ہے کہ پانی بیجا خرچ نہ ہو، پانی زیادہ نہ بہے. کیونکہ پانی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے میرے بھائی کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو بہت سارے لوگ پیاس کی وجہ سے تڑپ سکتے ہیں. اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ وضو یہ جو عبادت ہے اس کے اندر بھی آپ پانی فضول نہ بہاؤ، بلکہ جتنے کی ضرورت ہے بس اتنا ہی پانی استعمال کرو. پھر یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اسلام کی طرف سے کہ اسلام کسی کا خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جس اسلام کی یہ تعلیم ہو کہ آپ نے وضو جو کہ ایک عبادت ہے اس میں بھی پانی زیادہ نہیں بہانا، وہ کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ کسی بے گناہ کو آپ اس کا خون بہا دیں یا اس کا قتل کر دیں؟ ہرگز ہرگز نہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اور جو شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مسلمان کہلانے کا ہی حقدار نہیں. وہ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں. مسلمانوں کی صف میں اس کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے. تو جو مسلمانوں کی زندگی ہے آپ اس سے اسلام کی تعلیمات کو کمپیئر مت کیجئے اور اس طرح کے پروپیگنڈا دنیا والوں کے سامنے، عام جنتا کے سامنے مت پھیلائیے جس سے ان کے دل و دماغ میں یہ بھرم بیٹھ جائے، ان کے دل و دماغ میں یہ بدگمانی بیٹھ جائے کہ شاید اسلام کی تعلیمات ایسی ہوں گی. نہیں، اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام کی تعلیمات ہیں کیا؟ تو اس کو جاننے کے لیے اسلام کو سیکھنا پڑے گا، اس کی تعلیمات کو پڑھنا پڑے گا. اور آج کے وقت میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی تمام تعلیمات کو پڑھے ہوئے ہیں، جن کو ہم علماء حضرات سے تعبیر کرتے ہیں، جن کو ہم عالم کہہ دیتے ہیں. اور وہ اسلام کی تعلیمات سکھانے کا کام کرتے ہیں. اسلام کی جو سچی تعلیم ہے، اسلام کا جو سچا میسج ہے، اسلام کی جو اچھی باتیں ہیں وہ سکھانے کا کام کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے لوگوں تک اللہ کے حکموں کو پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ علم جو میراث میں مجھ سے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن و سنت کی شکل میں چلتا آ رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ. اگرچہ وہ جو تم لوگوں تک پہنچاؤ
قرآن کریم کی ایک چھوٹی آیت جتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی تم نے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے اور صحیح علم پہنچانا ہے۔ حدیث شریف کے اسی آخری ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اور خبردار رہے وہ شخص کہ جو کسی جھوٹی بات کو لوگوں تک پہنچائے اور پھر اس کو میری طرف منسوب کر دے، یعنی اس کو دین سے جوڑ دے اور یہ کہے کہ میں اس کو لے کر کے آیا ہوں، تو یاد رکھے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔